بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ناظرین، متین مصطفیٰ چینل میں آپ لوگوں کو ویلکم کہتا ہوں۔ آپ کا اپنا ہیلتھ چینل، متین مصطفیٰ چینل۔ ناظرین، آج جو اسپیشل اور مفید نسخہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ناظرین یہ اسپیشل نسخہ ہے آرتھرائٹس کا علاج، گنٹھیا کا علاج۔ ناظرین، آرتھرائٹس میں جوڑوں میں درد ہوتا ہے۔ جوڑوں کا درد ایک عام مرض ہے جس کی کئی اقسام ہیں۔ گنٹھیا میں بدن کے مختلف جوڑوں پر سوزش ہو جاتی ہے اور ناظرین اس کا درد بھی شدید ہوتا ہے، اور اگر اس مرض کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو اس کی تکلیف میں شدید اضافہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، طبی ماہرین کے مطابق آرتھرائٹس گنٹھیا کا مرض مرد، خواتین اور بچوں کو کسی بھی عمر میں اپنا شکار بنا سکتا ہے۔ اگر ابتدائی مراحل میں اس مرض کی تشخیص کر لی جائے تو آسانی سے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اس میں جوڑوں کو حرکت دینے سے بھی تکلیف ہوتی ہے، تو ناظرین معالج کے مشوروں سے آسان ورزشوں پر عمل کر کے اس بیماری میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ اور ناظرین اس کی علامات کچھ اس طرح ہوتی ہیں۔ عام طور پر ہاتھوں کی انگلیوں اور پیروں کی انگلیوں، گھٹنوں پر اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ جوڑوں کے درمیان کی ساختیں موٹی ہو جاتی ہیں، ان پر سویلنگ آ جاتی ہے اور وہ سخت ہو جاتی ہیں۔ جوڑوں کی حرکت سے سخت تکلیف ہوتی ہے اور یہ زیادہ تر چھوٹے جوڑوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو ناظرین اس میں پرہیز بھی کچھ جس طرح انسان طرح طرح کی دوائیاں لیتے ہیں لوگ، ان میں زیادہ تر اینٹی بائیوٹکس کا استعمال ہوتا ہے جو بہت زیادہ نقصان کرتی ہیں۔ فائدہ وقتی ہوتا ہے صرف، لہذا نقصان ان کے بہت زیادہ ہوتے ہیں، لہذا اینٹی بائیوٹکس کا استعمال ترک کر دیں۔ یہ آرتھرائٹس کے مریضوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں، نقصان دہ ہیں۔ تو ناظرین آج جو اسپیشل نسخہ ہے اس کو نوٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں جو نیو لوگ ہیں، اور بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں جو کہ آپ لوگ نہیں دباتے ہیں، ضرور دبایا کریں، اور میری اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں تاکہ میری اس ویڈیو میری ویڈیو کی معلومات آپ تک پہنچا کریں۔ جو بھی نئی ویڈیو میں اپلوڈ کرتا ہوں وہ آپ تک اس کی نوٹیفیکیشن ضرور پہنچے۔ تو ناظرین نسخہ نوٹ کریں۔ نسخہ نوٹ کروانے کے بعد میں کچھ ایسی آپ کو غذائیں بتاؤں گا جو آرتھرائٹس کے مریضوں کے لیے بہت ہی مفید ہیں اور اس بیماری میں کمی لانے کا سبب بنتی ہیں۔ تو ناظرین نسخہ نوٹ فرما لیں۔ پہلی چیز جو ہمیں چاہیے جوڑوں کے دردوں کے لیے، آرتھرائٹس کے لیے، مہروں کے لیے بہت ہی مفید ہے، پہلی چیز ہمیں چاہیے تخم سنبالو۔ تخم سنبالو ناظرین 50 گرام لے لیں۔ اور ناظرین دوسری چیز ہمیں چاہیے تخم اٹنگن، یہ بھی 50 گرام لے لیں تخم اٹنگن۔ اور ناظرین تیسری چیز ہمیں چاہیے سرنجا شیریں۔ سرنجا شیریں لینی ہے، یہ 30 گرام لینی ہے۔ اور ناظرین چوتھی چیز ہمیں چاہیے زراوند مدہرج 50 گرام، زراوند مدہرج 50 گرام۔ ناظرین ان چاروں چیزوں کا ان کو اچھی طرح صاف کر کے ان کو گرائنڈ کر لیں، ان کا سفوف بنا لیں۔ اور ناظرین خوراک اس کی کچھ اس طرح ہے، ایک چھوٹی چائے والی چمچ صبح پانی کے ساتھ اور ایک چھوٹی چائے والی چمچ رات کو سونے سے پہلے پانی کے ساتھ
استعمال کرنی ہے تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں، چند ہی دنوں میں آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا، اور کچھ عرصہ آپ اگر صبر سے استعمال کریں گے 1.5 سے 2 مہینے تک، تو بالکل اس مرض کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ بالکل بھاگنے دوڑنے لگ جائیں گے، جوڑوں میں ذرا سی درد بھی باقی نہیں رہے گی۔ اور ناظرین، اس میں کچھ جو غذائیں ہیں جو اس میں بہت اچھا جن کا افیکٹ ہوتا ہے ایسے پیشنٹ کے لیے جو آرتھرائٹس کے، گنٹھیا کے ہیں ناظرین، جیسے گرین ٹی ہے، سبز چائے میں موجود اینٹی ایکسیڈنٹس سوجن میں کمی لانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو جوڑوں میں سویلنگ آ جاتی ہے اس کو کم کرنے کے لیے گرین ٹی بہت اچھی چیز ہے۔ اور ناظرین، دوسری کیلشیم والی غذاؤں کا استعمال بڑھا دیں جو یہ پیشنٹ ہیں، کیونکہ کیلشیم سے بھی یہ بہت اچھی طرح ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ بیماری۔ اور ناظرین، ہڈیوں اور جوڑوں کی تکلیف کی ایک بڑی وجہ وٹامن ڈی کی کمی ہے، لہٰذا دھوپ میں بھی کچھ ٹائم گزارا کریں، اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا، ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ اور ناظرین، جوڑوں کے دردوں کو دور کرنے کے لیے وٹامن سے بھرپور پھل کھائیں، جیسا کہ مالٹا، چکوترا، آم وغیرہ ہے۔ اور ناظرین، سی فوڈ میں مچھلی استعمال کریں، یہ بھی بہت اچھی ہے، ہفتے میں 1-2 بار ضرور استعمال کریں۔ تو ناظرین، یہ میری آج کی ویڈیو تھی، یقیناً آپ کو پسند آئے گی۔ جو آرتھرائٹس کے پیشنٹ ہیں ان کے لیے یہ نسخہ کیمیا ہے، بہت مفید ہے، وہ ضرور استعمال کریں، اور انشاءاللہ اس بیماری سے ان کو ضرور نجات مل جائے گی۔ تو ناظرین، اب مجھے اجازت دیں اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔